یہ بھائی کا کافی لمبا چوڑا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قبروں کے متعلق کہ قبروں کے سامنے نماز نہیں ہوتی. مسجد نبوی کے کچھ حصے کے سامنے روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب وہاں نماز پڑھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی خیال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کا خیال آ جاتا ہے. کیا ایسی حالت میں نماز میں فرق پڑے گا یا نہیں؟ ہم پاکستان میں مزاروں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو وہ ہمیں مسجد نبوی میں روضۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ بعض درباروں کی مسجدوں کے بالکل سامنے دربار ہوتا ہے. اسلام کے احکام کلی ہوتے ہیں، جزوی نہیں ہوتے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. مسجد نبوی کے قبلہ رخ والے سین میں امام کے آگے بڑھنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ آپ سوال بھائی کا سمجھ گئے ہیں، سارا اس کا تعلق کس چیز سے ہے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قبروں کے ارد گرد نماز پڑھنے کے بارے میں بالکل واضح ہیں. مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے جی؟ جندب بن، یاد کیجئے نام میرے بھائی، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے یہ فرمایا تھا. کتنی راتیں پہلے؟ کس چیز سے پہلے؟ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی اسلام فوت ہوئے ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک. کہ لوگو الا، توجہ سے سنو، آپ خبردار کر رہے ہیں. الا عربی میں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ بات دھیان سے سنی جائے. انا، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اسلام اپنی بات کے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حالانکہ آپ یہ نہ کہیں پھر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے. کس کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے؟ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. تو میرے بھائی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے، چاہے سجدہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہو. قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز. اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. چاہے وہ آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قبر کی طرف آپ منہ نہیں کریں گے. قبر کے دائیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، قبر کے بائیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے. قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. یہ اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جو بالکل واضح ہیں. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ حدیث کو اس موقع پہ نظر انداز کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ مدینہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی قبر مسجد کے اندر ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کہ دین مکمل ہوا اس وقت یہ قبر مسجد کے اندر تھی؟ جی نہیں تھی. تو آپ جو دین مکمل کر کے گئے ہیں وہ دین جو ہے قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے سے روک رہا ہے. آپ کے یہ حجرے جن میں بعد میں آپ کو دفن کیا گیا مسجد سے باہر تھے، یہ حجرے مسجد کے اندر نہیں تھے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو آپ ہی کی حدیث کے مطابق آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا جہاں پہ آپ فوت ہوئے ہیں. جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد میں توسیع ہوئی ہے، لیکن قبر والی جانب سے ان کے زمانے میں توسیع نہیں ہوئی. جانتے تھے، توحید کو جانتے تھے، ان احادیث کو سنا ہوا تھا جو بھی میں نے بیان کی ہے.
جب صحابہ کرام کا دور حکومت ختم ہوا تب کسی بادشاہ نے مسجد میں توسیع کی تو اس جانب سے بھی توسیع کر دی. جناب سعید ابن مسیب اس زمانے کے عظیم عالم دین تابعی، انہوں نے اس کام سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. بہرحال آپ کی قبر یعنی حجرے کو مسجد میں داخل کر دیا گیا. اب یہ کام آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ نے نہیں کہا میرے ساتھ کیا جائے. آپ کے دانت احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے ہیں، آپ نے نہیں کہا میرے دانت شہید کرو. پتھر طائف کے پہاڑوں پہ آپ پہ پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے نہیں کہا میرے ساتھ یہ کام کرو، یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا. تو ایسے ہی یہاں پہ آپ کا حجرہ جو اندر داخل کیا گیا یہ درست نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی احادیث اس سے روکتی ہیں. اسی لیے آج علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ قبر اور مسجد ایک عمارت میں نہیں چلیں گے. اگر کسی مسجد میں قبر بنی ہے تو آپ دیکھیے پہلے کون سی چیز بنی ہے. اگر پہلے قبر بنی ہے تو اس مسجد کو کہیں اور منتقل کریں، قبر کو ادھر رہنے دیں. اور اگر مسجد پہلے تھی قبر بعد میں بنی ہے، قبر کو کہیں اور منتقل کریں. تو اب یہاں پہ چونکہ آپ کی حدیث کے مطابق آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا جہاں پہ آپ فوت ہوئے تھے، اب یہ قبر کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوگی اور مسجد بھی کہیں منتقل نہیں ہوگی کیونکہ مسجد نبوی ہے، 1000 کا ثواب ہے. اب یہاں پہ معاملہ رہے گا آپ کے نظریے کے اوپر. اگر کوئی آدمی اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا جہاں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو بھی سجدہ کرنے کا موقع ملے، تو ایسے آدمی کی نماز کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اگر اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے قبر ہو تو قبر پھر بھی اس کے سامنے آ گئی تو انشاءاللہ اس کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اپنی طرف سے بعد میں آنے والے بادشاہوں نے آپ کی قبر کے ارد گرد دیواریں اس انداز سے بنوائی ہیں کہ سیدھا چہرہ ادھر نہ ہو. اپنی طرف سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، ضروری نہیں کہ کامیاب رہی ہو. اندر کی جو دیواریں ہیں وہ چوکور نہیں ہے، مربع نہیں ہے، اور انداز سے بنائی گئی ہیں تاکہ ٹیڑھی سی بنے. لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں نے قبر ہی کو سجدہ کرنا ہے تو کون روک سکتا ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو دلیل نہیں بنانا چاہیے. دلیل وہ احادیث بنیں گی، آپ کے فرامین بنیں گے، آپ کے اقوال بنیں گے جو آپ اپنی زندگی میں دے کر گئے ہیں. اس لیے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. لا تصلوا الی القبور، ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. تو میرے بھائی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب موت دے اسلام کے اوپر دے، ایمان کے اوپر دے، توحید کے اوپر دے. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، سب کو توحید والا بنائے. جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جن کے عزیز بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جنہیں روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی، جنہیں آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں دین نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو میرے بھائی عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا